السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ملوا رہا ہوں مظفر آباد پریس کلب کے پریزیڈنٹ سے اور جانیں گے کہ ان کے کیا معاملات ہیں، کیا مسائل ہیں، ان کا کیا حل ہونا چاہیے۔ تو ملتے ہیں وسیم صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ حیدر صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے۔ اور جیسا کہ آپ اس وقت مظفر آباد پریس کلب کے اندر موجود ہیں اور مظفر آباد پریس کلب کی بنیادی طور پہ 4 پرنسپل ہے، اور ان 4 پرنسپل کو جو ہے ہمارے صدر سلیم پروانہ صاحب جو وفات پا چکے ہیں، ان کی جلائی ہوئی شمع ہے، جس کے 4 اصول ہیں: اسلام کی سربلندی، استحکام پاکستان، کشمیر کی آزادی اور مظلوم کی آواز۔ اور انہی 4 پرنسپل کی ایجوکیشن دیتے ہوئے سلیم پروانہ صاحب نے مظفر آباد پریس کلب کے ممبران کو یہی میسیج دیا کہ وہ اپنے ڈیلی ایکٹیویٹیز کے اندر ان 4 پرنسپل کے اوپر کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ یہ وہ 4 پرنسپل ہے جس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہم ذمہ دارانہ صحافت کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور ذمہ دارانہ صحافت کے فروغ کے لیے ہم صحافیوں کی بہتری کے لیے سب سے پہلے مظفر آباد پریس کلب کی اس بلڈنگ کو ہم نے مختص کر رکھا، جس کے اندر صحافی ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں اور اپنی ایکٹیویٹیز کو شیئر کرتے ہیں، اور لوکل، نیشنل اور انٹرنیشنل کنسرنز کے اوپر شخصیات اور گورنمنٹ کے لوگ، اپوزیشن کے لوگ، سول سوسائٹی کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، جس کو ہماری ٹیم بڑے اچھے طریقے سے، ذمہ دارانہ طریقے سے پبلک تک، قوم تک وہ پہنچاتی ہے۔ اور صحافیوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے مظفر آباد پریس کلب جو ہے، اس کے اندر ہم نے کمپیوٹر سیکشن کو کرا کہ یہاں پہ صحافی بیٹھیں گے، وہ بیٹھ کے اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں اپنی رپورٹیں بنائیں گے، ویڈیوز بنائیں گے، اپنے چینلز کو بھیجیں گے، اور ذمہ دارانہ رپورٹنگ کے لیے ان کو اچھا ایٹماسفیئر ہم یہاں پہ دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مظفر آباد پریس کلب جو ہے وہ اس پہ بھی فوکس کر رہا ہے کہ ہمارے جو صحافی بھائی ہیں، یہ صحافت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کچھ سائڈ بزنس کی بھی کوشش کی جائے، جس سے، کیونکہ صحافت میں رہتے ہوئے بہت کم چانس ہوتا ہے کہ ان کو ویجز ملے، اور یہ منتھلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ اپنے فیملی کو سپورٹ کر سکیں اور اپنے فائنینشلی اپنے آپ کو فوکس کر سکیں، تو بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایک صحافی کے لیے موجودہ دور میں کہ اپنی فیملی کو، ڈیلی چیلنجز کو پورا کرنا۔ کہ آپ نے جیسے کہا کہ یہاں پہ صحافی ہیں تو ان کو اپنے کوئی روزگار کے لیے کوئی بزنس کرنا چاہیے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا، جب وہ صحافی ہے اور ان کے اپنے کسی چینل سے کنیکشن ہے، کہیں نہ کہیں اس کی جاب ہے، تو اس کو روزگار کے لیے کوئی اپنا اور بزنس کیوں کرنا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے حیدر صاحب۔ وہ اس لیے کرنا ہے کہ بہت سارے اخبارات ایسے ہیں جو ہم سے کام تو لیتے ہیں لیکن ہمیں اس کا معاوضہ نہیں دیتے، جس میں بڑے بڑے اخبار ہیں، بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں جو ویجز نہیں دیتے، اور صحافی جو وہ ان سے بیکار لیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہاں پر ہم ایک چیز ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت مظفر آباد پریس کلب کے اندر ان کے کتنے ممبرز ہیں، اور ان کے جو ہے سلیکشن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ ممبر کس طریقے سے بناتے ہیں؟ تو کچھ ہمیں اس حوالے سے بتائیں کہ جو آپ ممبر بناتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ جو ورکنگ جرنلسٹ ہے، ان کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے، وہ ہمیں ایک اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں، اس کے اندر وہ یہ مینشن کرتے ہیں کہ ہم اس اخبار سے اور اس صحافتی دنیا سے ہمارا اتنے سال، اتنے مہینے کا ایکسپیرینس ہے۔ پھر ہم ان کی ایویڈنس لیتے ہیں، ان کا جو ایویڈنس ہم لیتے ہیں وہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اپلیکیشن، سپورٹنگ ڈاکومنٹس، اس کے اندر ان کا پریس کارڈ ہوتا ہے، پریس لیٹر ہوتا ہے، یا گورنمنٹ آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ جو صحافی حضرات وہ جینوئن رپورٹر بھی ہیں یا نہیں، کوئی فالس تو صحافت کا لبادہ اوڑھ کے اس شعبے میں تو نہیں آ رہے۔ تو ہم ذمہ دارانہ صحافت کے فروغ کے لیے ایک اسکریننگ اس کا کرتے ہیں، جس میں ہم یہ جج کرتے ہیں کہ یہ جو صاحب ہمارے پاس آئے، یہ واقعی کسی ذمہ دار اخبار سے ہیں اور ان کی واقعی ڈیلی ایکٹیویٹیز کی نظر آ رہی ہے، تو پھر ان کو ہم پریس کلب کے اندر ممبرشپ دیتے ہیں۔ اس کے لیے پھر ایک جنرل کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ان کی منظوری دی جاتی ہے اور ان کو ممبرشپ کے لیے ان کو آن کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت آپ کے پاس کتنے ممبرز ہیں؟ یہاں پہ اپروکسیمیٹلی 46 ممبر ہیں، جو ویکلی، ڈیلی اور نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پیپرز، ایجنسیز اور ٹی وی سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے، انہوں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ لوگوں کو جو سیلری ہے، صحافیوں کو سیلریز نہیں ملتی، تو میں اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کا جو مظفر آباد کا پریس کلب ہے،
وہ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھاتا؟ وہ آگے جا کے چینل مالکان سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کرتا ہے تو کیا بات ہوتی ہے؟ جی حضرت صاحب، اس میں جو ہمارا رول ہے بیسیکلی ہم تو اس میں اپنے ساتھیوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کو یہی کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی ادارے کے پاس ایز اے جرنلسٹ اپوائنٹ ہونے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کبھی یہ نہ کہیں کہ میں ایز اے فری لانسر یا میں بگاڑ کے طور پہ اپنا کام کروں گا. آپ پہلی شرط یہ رکھیں کہ میں ایک اسکل پرسن ہوں، میں ایک ایکسپیرینس جرنلسٹ ہوں اور میرے پاس یہ اسکل ہے، میں آپ کے ادارے کے لیے کام کروں گا، آپ مجھے ویج کیا دیں گے. ہم تو پہلی ایجوکیشن جو اسٹارٹ کرتے ہیں، جو ان کو ہیلپ کرتے ہیں، وہ یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اب اس کے اندر جو سیکنڈ رول آ جاتا ہے جو مالکان کا آ جاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھیوں کو یا بہت سارے جرنلسٹ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹرائل بیسس پہ کام کریں، جب آپ میچور ہو جائیں گے تو پھر ہم آپ کے لیے کسی اعزازی یا تنخواہ یا کسی پیکج کا تعین کریں. اب بعض مالکان یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے رپورٹر یا بیورو چیف کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم جناب فار ایگزامپل کیپٹل مظفر آباد میں بیورو چیف بنا رہے ہیں، آپ وہاں پہ رہیں گے، ہم آپ کو منتھلی 5,000 10,000 20,000 یا 50,000 وٹ ایور جو کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ فگر طے کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے منتھلی ہمیں ایٹ لیسٹ 5 لاکھ 10 لاکھ کے ایڈورٹائزمنٹ دیں. اب 30-40 ہزار روپیہ دے کے 5 لاکھ 10 ہزار کی ایڈورٹائزمنٹ وہ بیچارہ کہاں سے دے گا؟ کیپٹل کے اندر ایسی کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کیپٹل کے اندر ایسے کوئی اور روزگار کے مواقع نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم جرنلسٹ آ کے لوگوں سے وہ لے گا. میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت پریزیڈنٹ آف مظفر آباد پریس کلب اور صحافت کے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کہ جو اخبارات کے مالکان ہیں ان کا یہاں پہ ظالمانہ کردار ہے کہ وہ اپنے ادارے کے لیے بندوں کو یوز تو کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگنور کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو. اب جو بیچارے صحافی قلم کار ہیں، جو قلم کی حرمت کے پاسبان ہیں، وہ قلم کے مزدور ہیں، تو وہ سے رات تک وہ رہتے ہیں، ان کی کوئی پرسنل لائف ہی نہیں ہوتی، نہ ان کی چھٹی ہوتی ہے، نہ عید ہوتی ہے، نہ کوئی ہالیڈے ہوتا ہے، نہ کوئی بینک ہالیڈے ہوتا ہے. وہ 24 آورس اسٹریس میں ہوتے ہیں، کہیں کوئی حادثہ ہو گیا، کہیں کوئی پریس کانفرنس ہو گئی، کہیں کوئی آگ لگی، کچھ ہوا تو نہیں ہے. وہ اپنے پروفیشن سے اتنے کمیٹڈ ہوتے ہیں، اپنے ادارے سے اتنے کمیٹڈ ہوتے ہیں کہ ان کی 24 آور کی جو لائف ہے وہ اسٹریس میں ہوتی ہے اور رسپانسبلٹی پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے. اور اسی وجہ سے ان کی نجی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے، ان کے بچے ان سے خوش نہیں ہوتے، ان کی بیویاں ان سے خوش نہیں ہوتی، ان کی فیملی ایٹماسفیئر بڑی بری طرح متاثر ہوتا ہے. اب جو وومن جرنلسٹ ہے ان کی فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے. ہماری وومن جرنلسٹ ہیں، ان سے اب جب ہم پتہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی اپنی پیشہ ورانہ ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کرنے کے لیے بڑی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. تو مالکان اگر اپنے صحافیوں کو، اپنے رپورٹرز کو، اپنے بیروز کو بجائے اس کے کہ ان کو وہ بلیک میل کریں کہ آپ جناب یہ 5,000 دے رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ آپ نے ہمیں 5 لاکھ کا بزنس دینا ہے، تو صحافی کہاں سے لائے گا؟ وہ ڈاکہ مارے گا. وہ تو قلم کار ہے، وہ تو کسی سے. اب صحافی اور سیلز مین میں مالکان فرق نہیں کرتے. سیلز مین کا کام ہے چیز کو سیل کرنا، صحافی کا کام ہے تھنک کرنا، وہ تھنک ٹینکر ہے، اس کا کام ہے فکر کرنا، اس کا کام ہے رپورٹنگ کرنا، اس کا کام ہے معاشرے کے بگڑے ہوئے بگاڑ کو ٹھیک کرنا، اس کا کام ہے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا رول پلے کرنا. بالکل انہوں نے درست کہا کہ ایک صحافی کا کام صحافت کرنا ہے، نہ کہ ایڈورٹائزمنٹ لا کے دینا یا کسی چینل کا بزنس بڑھانا. اس کے لیے ایک الگ ٹیم ہوتی ہے، مارکیٹنگ کی ٹیم ہوتی ہے، سیلز کی ٹیم ہوتی ہے، یہ اس کا کام ہوتا ہے، نہ کہ ایک صحافی کا کام ہو کہ وہ بزنس بھی لے کے آئے. تو یہ ایک المیہ ہے، میرا خیال ہے اس کو درست ہونے کی ضرورت ہے. مالکان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو یہاں پہ صحافی ہیں ان سے صرف صحافت کروائی جائے، نہ کہ بزنس. تو اچھا ایک چیز اور مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ جو پریس کلب ہے اس کے اوپر گورنمنٹ بھی کوئی آپ کو سپورٹ کرتی ہے یا آپ گورنمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کے یہ جو صحافی ہیں ان کے لیے کچھ فیسلٹیز ہونی چاہیے یا کچھ سہولیات ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ حری صاحب. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مظفر آباد پریس کلب یہ واحد وہ ادارہ ہے جو نظریاتی بنیادوں پہ، مفاداتی بنیادوں پہ نہیں. ہمارے قائد سلیم پروانہ صاحب مرحوم جنہوں نے اس پریس کلب کی بنیاد رکھی اور صحافتی دنیا میں وہ مسائل قائم کی کہ یہ ادارہ بغیر حکومتی اور اپوزیشن کی سپورٹ کے اپنے وسائل پہ وہ چلاتے رہے اور جس میں انہوں نے صحافیوں کے وقار کے لیے جدوجہد کی. اس ادارے کو کسی گورنمنٹ کی، کسی اپوزیشن کی، کسی گروپ کی، کسی فرد کی سپورٹ نہیں. یہ سیلف میڈ ادارہ ہے
جو صرف اور صرف نظریاتی بنیادوں پہ ریاست کے تقدس کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے اور مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور ہم اپنے گھر سے کھا کے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں، ہم کسی جماعت ادارے کے کارکن نہیں۔ بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ ظاہر ہے ان کو حکومت سے کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ ان سے کوئی چیزیں یہ چاہیں یا ان کو کچھ سہولیات چاہیے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے دیکھیں جیسے کہ دوسرے پریس کلب ہوتے ہیں پاکستان کے، اس میں گورنمنٹ کچھ نہ کچھ فنڈ دیتی ہے تاکہ وہاں کی جو ممبران کی سہولیات ہیں یا فوڈ کے حوالے سے کوئی چیز ہوتی ہے یا پھر ان کے لیے کوئی پلاٹ وغیرہ کی کوئی سہولیات ہوتی ہے کہ جی ان کو رہائش کے لیے سستے داموں پہ پلاٹ دیا جائے، کچھ ایسی چیز کی جائے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے ممبران کو بھی ایسی کوئی چیز ملنی چاہیے؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ممبران اور مظفر آباد پریس کلب وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز میرٹ پہ اگر ان کو کوئی پلاٹ ملے، اگر ان کو کوئی گورنمنٹ فیسیلیٹ کرے تو یہ ڈیزرو کرتے ہیں بحیثیت صافی کے۔ صافی اگر کوئی بینیفٹ لیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس نے کوئی گناہ کبیرہ کر دیا۔ قانون کے مطابق پلاٹ لینا ملک کے ہر شہری کا رائٹ ہے اور صافی کا بھی رائٹ ہے۔ قانون کے مطابق فیسیلیٹی لینا ہر شہری کا رائٹ ہے اور صافی کا بھی رائٹ ہے۔ تو ضابطے کے تحت اگر کوئی فیسیلیٹ کرتا ہے، فیسیلیٹی لیتا ہے تو وہ اس کا رائٹ ہے، اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری حکومتوں نے ہمیشہ ایسے اداروں کی پشت پناہی کی ہے جس سے وہ حق اور سچ کی آواز کو روک سکے اور ایک ون سائیڈڈ ٹریفک جو وہ پبلک تک وہ لا سکے۔ ہمارا ادارہ جو ان چیزوں سے بالاتر ہے، ہم بھوکے رہ کے، پیاسے رہ کے نظریے کی خدمت کرتے ہیں اور قلم کی حرمت پہ آنچ نہیں آنے چاہتے تھے۔ اسی لیے مظفر آباد پریس کلب کی 26 سالہ تاریخ میں مظفر آباد پریس کلب کے صدر ہمارے قائد جناب سلیم پروانہ صاحب مرحوم کو نہ کوئی جھکا سکا، نہ کوئی خرید سکا، نہ کوئی توڑ سکا۔ ان کی ساری زندگی میں ان پہ فائرنگ ہوئی، ان پہ گرنیڈ پھینکے گئے، ان کی پراپرٹی کو جلا دیا گیا حق سچ لکھنے پہ۔ تو ہمارے ادارے نے، سلیم پروانہ صاحب نے جس مشن کی بنیاد رکھی اس کی ہم نے پے کیا، ہم نے قربانیاں دی۔ ہمیں کمانا آتا ہی نہیں، ہمیں صرف اللہ پاک نے خرچ کرنا سکھایا اور قربانی دینا سکھایا اور چیلنج کو لینا سکھایا۔ تو ہماری جو ٹیم ہے، ہم نظریاتی بنیادوں پہ ریاست کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کی بہت اچھی بات ہے، ہم گورنمنٹ سے یہ ایسا ہو تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر ادارے ایسے اداروں کی حوصلہ افزائی کریں کہ جو نظریاتی بنیادوں پہ، مفاداتی بنیادوں پہ ثابت نہیں کرتے، تو یہ گورنمنٹ کے بھی مفاد میں ہوگا اور تاریخ بھی اس کو اپریشیٹ کرے گی۔ تو بہرحال یہ المیہ ہے کہ آج تک ہم نے کسی گورنمنٹ سے کوئی مفاد نہیں لیا۔ زبردست جی، بڑی اچھی باتیں بتائی ہمیں وسیم صاحب نے، کیونکہ ہم مظفر آباد پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ کہیں نہ کہیں ان صحافیوں کو سپورٹ کرے گی، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہ کچھ سلسلے بنیں گے۔ اور اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ وسیم صاحب نے جو جو چیزیں ہمیں بتائیں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور انشاءاللہ پھر کسی اور ایپیسوڈ میں، کسی نئی ویڈیو میں، کسی نئی جگہ پہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔